عیسائی مریڈا سے بڑے سازو سامان اور بڑی کثرت سے میدان جنگ میں نکلے تھے کہ مسلمانوں کو مار ڈالیں گے یا انہیں بھگا دیں گے، لیکن جب مقابلہ ہوا اور مسلمانوں نے انہیں تلواروں کی باڑ پر رکھ لیا تو وہ شکست کھا کر بھاگے، ایسے بھاگے کہ پیچھے پھر کر بھی نہ دیکھا۔ اس جنگ میں عیسائیوں کا بہت زیادہ نقصان ہوا، ان کے کم و بیش 7,000 آدمی مارے گئے، مسلمانوں کے بھی 400 مجاہدین شہید ہو گئے۔ اس لڑائی نے عیسائیوں کے بڑھتے ہوئے حوصلے پست کر دیے اور اب وہ مسلمانوں سے کچھ ایسے ڈر گئے کہ پھر کبھی انہیں دست بدست لڑنے کی جرت نہ ہوئی۔ حالانکہ مسلمان روزانہ میدان جنگ میں نکل کر ان کے قلعہ سے نکلنے کا انتظار کرتے تھے اور دوپہر ڈلے واپس لوٹ جاتے تھے۔ کئی روز اسی طرح گزر گئے مگر عیسائی پھر قلعہ سے باہر نکلے ہی نہیں۔ مسلمان فصیل پر بھی چڑھ آتے تھے کہ کسی طرح ایک مرتبہ اور عیسائی قلعہ سے باہر نکل کر صف آراہ ہو جائیں تو لڑائی کا فیصلہ جلد اور آسانی سے ہو جائے، مگر ان کی یہ آرزو پوری نہ ہوئی۔ موسیٰ نے دیکھ لیا کہ قلعہ اس قدر مضبوط ہے کہ اس پر حملہ کر کے اسے فتح کر لینا جوائے شیر لانے سے کم نہیں ہے، اس لیے وہ اس پر حملہ نہ کر رہے تھے۔ وہ محصورین کو محاصرہ سے تنگ آ کر لڑائی پر آمادہ کرنے کی تدبیر کر رہے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ جب قلعہ کے اندر رسد وغیرہ نہ پہنچے گی تو عیسائی بھوکے مرنے لگیں گے اور پھر یا تو وہ میدان جنگ میں نکل کر مردانہ وار لڑیں گے یا ہتھیار ڈال کر قلعہ ہمارے حوالے کر دیں گے۔ اس میں شک نہیں کہ محاصرہ پورے طور پر کیا جا رہا تھا۔ ناممکن تھا کہ کوئی عیسائی قلعہ سے باہر آ سکے یا اندر جا سکے۔ محاصرہ کی سختی سے عیسائی تنگ آ گئے تھے اور انہیں یہ خوف لاحق ہو گیا تھا کہ اگر اور چند روز یہی کیفیت رہی تو وہ بھوکے مرنے لگیں گے۔ جب کئی روز گزر گئے اور عیسائیوں نے کوئی حرکت بھی نہ کی تو موسیٰ کو بڑا غصہ آیا اور انہوں نے قلعہ پر بھرپور دعویٰ کرنے کا ارادہ کر لیا۔ چنانچہ ایک روز صبح کی نماز پڑھتے ہی انہوں نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ وہ جملہ ہتھیاروں اور قلعے کو توڑ ڈالنے اور اس پر چڑھ جانے کے سامان سے مسلح ہو کر میدان جنگ میں نکلے۔ مسلمان بھی خالی پڑے پڑے کچھ بیزار سے ہو گئے تھے۔ انہیں خوشی ہوئی کہ آج پھر دلوں کے حوصلے نکالنے کا موقع ملے گا۔ چنانچہ مسلح ہو کر اور ہر قسم کا سامان لے کر وہ میدان جنگ میں پہنچ گئے۔ تھوڑی ہی دیر میں موسیٰ بھی آ گئے اور انہوں نے آتے ہی کہا، مسلمانوں، ہم نے بہت انتظار کیا کہ عیسائی ایک مرتبہ اور میدان جنگ میں نکل کر مقابلہ کریں، مگر ان پر ہماری ہیبت کچھ ایسی طاری ہو گئی ہے کہ پھر انہیں قلعہ سے نکلنے کی جرت ہی نہیں ہوئی۔ چونکہ ہمیں مریڈا کے سامنے پڑے ہوئے کافی عرصہ ہو گیا ہے، اس لیے اب ہم مزید انتظار نہیں کر سکتے۔ عیسائیوں کو قلعہ کی مضبوطی پر گھمنڈ ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ قلعہ ناقابل تسخیر ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم خدا کا نام لے کر حملہ کرو اور قلعہ کی فصیل کے پاس پہنچ کر کچھ لوگ تو فصیل توڑنے میں مشغول ہو جاؤ اور کچھ سیڑھیاں لگا کر اوپر چڑھنے کی کوشش کرو۔ یہ مختصر تقریر کر کے موسیٰ نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ تمام مسلمانوں نے اس مبارک نعرہ کی تکرار کی اور اسلامی لشکر کا سیلاب قلعہ کی طرف بڑھا۔ عیسائی فصیل پر کھڑے تھے۔ انہوں نے جب مسلمانوں کو آتے دیکھا تو گلے پھاڑ پھاڑ کر چلانے اور فلاخنوں کے ذریعے سنگریزے مارنے لگے۔ چونکہ مسلمان قلعہ کے نزدیک پہنچ گئے تھے اس لیے نوکیلے پتھروں کے ٹکڑے انہیں اور ان کے گھوڑوں کو زخمی کر رہے تھے۔ انہوں نے فوراً ڈالیں سامنے اٹھا لیں اور خود کو اور نیز اپنے گھوڑوں کو بچاتے بڑھنے لگے۔ مسلمان عجب شان سے بڑھ رہے تھے۔ ان کی تلواریں پرتلاؤں میں پڑی تھیں، خنجر سینوں کے نیچے پیٹیوں میں اڑیسے ہوئے تھے، تیر کمانے اور ترکش پشت پر بندھے تھے اور نیزے بائیں رکابوں کے برابر کابداریوں کے سہارے سے کھڑے تھے۔ چھینیاں، ہتھوڑے اور میخیں تو بربروں میں تھیں اور 3 ڈنڈوں کی سیڑھیاں داہنی طرف رکابوں کے برابر میں بندھی ہوئی تھیں۔ یہ سیڑھیاں ایسی ہوتی تھی کہ ان کے آخری بازوؤں میں سوراخ ہوتے تھے اور ان میں ڈنڈے ڈال کر انہیں جوڑا جا سکتا تھا اور اس طرح سے انہیں حسب ضرورت لمبا کیا جا سکتا تھا۔ مسلمان دونوں ہاتھوں میں ڈالیں سنبھالے پتھروں کے ٹکڑوں اور تیروں سے بچتے ہوئے بڑھے چلے جا رہے تھے۔ عیسائیوں نے اب پتھروں کے علاوہ تیروں کی بارش بھی شروع کر دی تھی، مگر وہ زخموں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے بڑھ رہے تھے۔ عیسائیوں کو ان کو اس طرح بڑھتے ہوئے دیکھ کر غصہ بھی آ رہا تھا اور حیرت بھی ہو رہی تھی۔
ان کی سمجھ میں یہ نہ آتا تھا کہ مسلمان کس مٹی کے بنے ہوئے ہیں۔ وہ زخمی ہونے پر بھی نہیں رکتے اور بدستور بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ مسلمانوں نے جس زمانہ میں بھی جو بھی کام کیا وہ حیرت انگیز ہی تھا۔ موسیٰ، ان کے دونوں لڑکے عبداللہ اور مروان اور تمام جان باز افسر سارے سرفروش مجاہدین سمیت نہایت اطمینان اور بڑے استقلال سے بڑے چلے جا رہے تھے۔ آفتاب چمک رہا تھا اور دھوپ پھیل رہی تھی۔ ہوا کے خفیف جھونکے چل رہے تھے جس سے اسلامی پرچم لہرا رہے تھے۔ عجب سما تھا اور عجب وقت تھا۔ عیسائی چلاتے چلاتے اور سنگریزے اور تیر پھینکتے پھینکتے تھک گئے تھے، یہاں تک کہ ان کی آوازیں ماند پڑ گئی تھی اور بازو بھی سست پڑ گئے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ مسلمان ان کے شور کرنے اور تیروں اور پتھروں کی بارش سے ڈر کر رک جائیں گے اور قلعہ تک نہ پہنچیں گے، مگر ان کا خیال غلط ہو گیا اور مسلمان بڑھ کر فصیل کے نیچے پہنچ گئے۔ اب تو عیسائی بہت گھبرائے اور انہوں نے تازہ دم عیسائیوں کو فصیل پر چڑھا کر ان سے بڑے بڑے اور موٹے موٹے پتھر برسوانے شروع کر دیے، مگر کچھ مسلمان فصیل کے عین نیچے پہنچ گئے تھے اور انہیں پتھروں سے کچھ بھی نقصان کا اندیشہ نہ تھا۔ البتہ جو ذرا فاصلے پر کھڑے تھے انہیں پتھر اذیت پہنچا رہے تھے، مگر وہ اس کی پرواہ نہ کرتے ہوئے کھڑے رہے۔ جو لوگ فصیل کے قریب پہنچ گئے تھے انہوں نے جلدی جلدی سیڑھیاں نکال کر جوڑی اور ایک برج کے قریب لگا کر اس پر چڑھنا شروع کیا۔ جب وہ برج کے برابر پہنچے تو انہوں نے سر ابھارے تو فوراً ہی عیسائیوں کی تلواروں نے ان کے سر اڑا دیے اور کئی مسلمان شہید ہو کر گر پڑے۔ مسلمانوں نے برج کے ادھر ادھر اور سامنے 5 سیڑھیاں لگائی تھی اور 5 سیڑھیوں پر چڑھنا شروع کر دیا تھا۔ برج کافی اونچا تھا، مسلمان ڈنڈوں کو پکڑ پکڑ کر چڑھ رہے تھے اور اس لیے جب وہ برج کے قریب پہنچتے تھے تو اپنی حفاظت نہ کر سکتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ عیسائیوں کی تلواروں کے گھاٹ اترتے چلے جا رہے تھے، لیکن باوجود اس کے کہ وہ شہید ہو کر گر رہے تھے، ان کے قدم نہ رکتے تھے بلکہ برابر چڑھ رہے تھے اور جوش و غصہ سے ان کا برا حال تھا۔ موسیٰ، ان کے دونوں بیٹے اور کئی معزز افسر برج کے نیچے کھڑے یہ کیفیت دیکھ رہے تھے اور فرتے غیظ و غضب سے ان کا خون کھول رہا تھا۔ ان کے دیکھتے دیکھتے بہت سے مسلمان شہید ہو گئے۔ اس برج کا نام اسی روز سے برج الشہداء مشہور ہو گیا۔ آخر موسیٰ سے ضبط نہ ہو سکا اور انہوں نے تلوار دانتوں میں دبائی اور ڈال ایک ہاتھ میں اٹھا کر دوسرے ہاتھ سے ڈنڈوں کو پکڑتے ہوئے سیڑھی پر چڑھنے لگے۔ ان کے دیکھا دیکھی سیڑھیوں پر چڑھنے والے تمام مسلمانوں نے بھی ایسا ہی کرنا شروع کر دیا، اور اب جب کہ وہ برج کے برابر پہنچے اور انہوں نے سر ابھارا تو عیسائیوں کی تلواریں ڈال پر پڑی۔ موسیٰ نے ہاتھ بڑھا کر ایک عیسائی کی ٹانگ پکڑ لی اور جلدی سے اسے کھینچ کر نیچے ڈال دیا۔ وہ نیچے کھڑے ہوئے مسلمانوں کے سروں پر گرا۔ مسلمانوں نے چونک کر اسے دیکھا۔ وہ سمجھے کہ کوئی مسلمان سیڑھی کے اوپر سے پھسل گیا ہے، مگر جب انہیں عیسائی نظر آیا تو انہوں نے جلدی جلدی تلواریں مار کر اس کا کیمہ کر دیا۔ اس عرصہ میں موسیٰ نے ایک اور عیسائی کو گرا دیا اور اس کا بھی وہی حشر ہوا جو اس سے پہلے کا ہوا تھا۔ اب موسیٰ موقع پا کر برج میں جا داخل ہوئے اور انہوں نے تلواریں کھینچ کر عیسائیوں کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ چونکہ ابھی وہ تنہا ہی برج میں پہنچے تھے، اس لیے عیسائیوں کو طمع ہوئی اور وہ انہیں قتل کر ڈالنے کے لیے ہر طرف سے ان پر تلواریں مارنے لگے۔ فوراً ہی ایک اور مسلمان جا پہنچے اور انہوں نے بھی مقابلہ شروع کر دیا۔ اب مسلمانوں کا تانتا لگ گیا۔ وہ ہر سیڑھی سے برج میں کودتے اور کودتے ہی تلواریں لے کر جنگ کرنے لگتے۔ عیسائی بھی ڈٹ گئے۔ وہ دیکھ رہے تھے کہ مسلمان گنتی کے چند ایک ہی برج میں آئے ہیں۔ وہ انہیں قتل کر کے نیچے ڈال دینے کی بڑی کوشش کر رہے تھے۔ برج اچھا خاصا بڑا تھا، اس میں سینکڑوں عیسائی موجود تھے۔ مسلمانوں نے پھیل کر تلواریں چلانا اور عیسائیوں کی گردنیں اڑانا شروع کی۔ چونکہ مسلمانوں کو اس وجہ سے جوش اور غصہ آ رہا تھا کہ ان کے بہت سے آدمی شہید ہو گئے تھے، لہٰذا وہ ان کا انتقام لینے کے لیے اس شدت سے حملے کر رہے تھے کہ عیسائیوں کے غول اور گروہ کے گروہ کٹ کٹ کر گر رہے تھے۔ ہر مسلمان خون خوار شیر بن گیا تھا اور ہر مسلمان کی تلوار فرشتہ اجل بنی ہوئی تھی۔ انہوں نے چشمے زدن میں ان تمام عیسائیوں کو قتل کر ڈالا جو پہلے سے برج کے اندر موجود تھے، لیکن ان کی آمد کا بھی برابر سلسلہ لگا ہوا تھا اور اگلوں کے مرتے ہی پیچھے سے تازہ دم آ جاتے تھے۔ مگر جب ان کی کثیر تعداد قتل ہو گئی اور ان کی لاشوں سے تمام برج پٹ گیا
तो वो घबराने लगे और फिर इन्हें बुर्ज में आने और आकर लड़ने की जुर्रत ना हो सकी। अब उन्होंने ये तय कर लिया कि जब मुसलमान बुर्ज से निकलकर फसील की तरफ बढ़ेंगे तब इन पर हमला करके इन्हें कत्ल किया जाएगा। चूँकि अब मुसलमान काफ़ी तादाद में बुर्ज के अंदर आ गए थे, इसलिए वो फसील की तरफ बढ़ने लगे। अभी वो बुर्ज के दरवाज़ा के पास भी ना पहुँचे थे कि किला के नीचे से अल्लाह अकबर के पुरशोर नारा की आवाज़ आई। ये लोग लौट आए और उन्होंने झांक कर देखा। इन्हें सामने से इस्लामी लश्कर आता हुआ नजर आया। मूसा और मुसलमान समझ गए कि अब्दुल अजीज अमदादी लश्कर लेकर आ गए हैं। इन्हें इनके बर वक्त आने की वजह से बड़ी खुशी हुई और उन्होंने जोशे मसरत से सरशार होकर अल्लाह अकबर का नारा लगाया। इस नारा की तकरार फसील से नीचे खड़े हुए तमाम लश्कर ने की। ईसाई इन पहम नारों की आवाज़ें सुनकर और नए लश्कर को आते हुए देखकर घबरा गए। अब मूसा बुर्ज वाले मुजाहिदों को लेकर लौटे और फसील की तरफ पहुँचे तो उन्होंने ईसाइयों को सफ़ेद झंडा बुलंद किए खड़े देखा। मूसा ने बढ़कर कहा, तुम में जो गुफ्तगू करना चाहे वो आगे आ जाए। एक ईसाई बढ़कर आगे आया। इसने कहा, हम सुलह की दरख्वास्त करते हैं। मूसा ने कहा, किन शराइत पर? ईसाई, शराइत बाद में तय हो जाएंगी। सरे 10 जंग मुलतवी कर दीजिए। मूसा ने कहा, मगर हम इस बुर्ज को खाली नहीं कर सकते, हमने इसे तलवार के ज़ोर से फतह किया है। ईसाई बोला, कुछ हर्ज नहीं, बुर्ज पर आप अपना कब्ज़ा रखें। मूसा ने कहा, और बुर्ज में रहने वाले मुसलमानों की हिफाजत का क्या इंतज़ाम होगा? ईसाई बोला, जो आप मुनासिब समझे। मूसा ने कहा, हमारा कुछ लश्कर फसील पर ठहरेगा। ईसाई, हमें मंजूर है। मूसा, और तुम्हारे सिपाही फसील से नीचे उतर जाएंगे। ईसाई बोला, लेकिन इस तरह तो आप तमाम फसील पर कब्ज़ा करना चाहते हैं। मूसा ने कहा, नहीं, बल्कि हम हिफाजत चाहते हैं। सिपाही, जी बेहतर है। मूसा, तो तुम अपने सिपाहियों को फसील से नीचे ले जाओ। ईसाई, बहुत अच्छा। ईसाई चला गया और इसने अपनी और मूसा की गुफ्तगू से दूसरे सरदारों को मुतला कर दिया। तमाम सरदारों ने सारे लश्कर को फसील से नीचे चले जाने का हुक्म दे दिया और तमाम सिपाही फसील खाली करके किले के अंदर चले गए। अब चंद सरदार मूसा के पास आए और उन्होंने कहा, हमने आपके हुक्म की तामील कर दी है। मूसा, मैंने देख लिया है। अब मैं सिर्फ 250 सिपाही इस बुर्ज और बुर्ज के सामने फसील पर तैनात कर दूंगा और बकाया तमाम इस्लामी लश्कर को खैमों में चले जाने का हुक्म दे दूंगा। ईसाई बोला, गालबन आप ही इस लश्कर के सिपासलार हैं। मूसा, हाँ, मेरा नाम मूसा है। तमाम ईसाइयों को इनका नाम सुनकर हैरत हुई और इनमें से एक ने कहा, आप मूसा हैं, गरबी बिलाद इस्लामिया के वाइसराय? मूसा ने कहा, जी हाँ। अब मूसा ने 250 मुजाहिदीन को बुलाकर बुर्ज और बुर्ज के सामने फसील पर मुतय्यन कर दिया और बाकी लश्कर को खैमों में लौट जाने का हुक्म दिया। तमाम मुजाहिदीन फतह व ज़फ़र के नारे लगाते और कुरान शरीफ की आयात पढ़ते चले गए। मूसा ने कहा, अब मैं भी जा रहा हूँ, आप चंद मोज़िज़ीन को हमरा लेकर कल सुबह खैमा में आ जाएं। ईसाई बोला, बहुत बेहतर है। ईसाई सरदार भी वहाँ से चले गए और मूसा बुर्ज में उतरकर अपने खैमा की। अस्सलामु अलैकुम इक्का इस्लामिक टीवी के नाजरीन, आप सब से गुजारिश है कि हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि आपको मिल सके हमारी वीडियोस सबसे पहले।